جناب موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے کیوں بھیجا، خود کیوں نہیں گئیں؟ اللہ کی نگاہ میں مرد کی زیادہ اہمیت ہے یا عورت کی؟ کیا پروردگار عالم کے علاوہ انسانوں کو کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل ایسا بے چین ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی، اور ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ ہمارے وعدے کا یقین رکھے۔ اور موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالتے وقت ان کی بہن کلثوم سے کہا کہ تم اس کے پیچھے الگ چلی جاؤ، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسیر المیزان میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا کی تفسیر اس کے سیاق، اس سے پہلے اور بعد والی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی ہے۔ اللہ کی وحی کے سبب جناب موسیٰ کی ماں کے دل کو سکون ملا اور پھر ان کو کوئی ڈر یا خوف نہیں رہا۔ اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو جناب موسیٰ کی ماں شدید گھبراہٹ کی وجہ سے اس راز کو فاش کر دیتی۔ جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو ذمہ داری دی کہ وہ چھپ کر صندوق کے پیچھے جائے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ حکومت کے کارندوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے صندوق کے پیچھے گئیں، یہاں تک کہ جناب موسیٰ کو دریا سے نجات مل گئی اور وہ فرعون کی زوجہ کی آغوش تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی جناب موسیٰ کی بہن ان پر نظر رکھے ہوئے تھیں اور انہیں معلوم ہوا کہ فرعون کے درباری ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کی تلاش میں ہیں، مگر جناب موسیٰ کسی کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ لہٰذا جناب موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کے دایا بننے کا مشورہ دیا اور دربار نے اسے قبول بھی کر لیا، اور یہاں پر جناب موسیٰ کی بہن کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ہم نے ان آیات کے اہم نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے اہم پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، راز کا فاش کرنا ایمان کے کمزور اور سست ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، دلوں کے سکون کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، دلوں میں سکون اور اطمینان ہونا ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 4، اللہ کی نظر میں ایمان اہم ہے، مرد یا عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ فرمانا چاہیے تھا من المؤمنات۔ نمبر 5، عورتوں اور لڑکیوں کو بھی سماجی مسائل میں تدبیروں کا حامل ہونا چاہیے۔ نمبر 6، حساس معاملوں کو دوسروں کے سپرد کریں۔ جناب موسیٰ کے معاملے میں جناب موسیٰ کی ماں پر حساسیت زیادہ تھی، لہٰذا ممکن تھا کہ وہ راز کو فاش کر دیں۔ نمبر 7، کسی معاملے میں اللہ پر بھروسے کا مطلب لا تعلق ہونا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں صاحب ایمان تھیں، اس کے باوجود اپنی بیٹی کو صندوق کے پیچھے بھیجا۔ نمبر 8،
سرکش اور گھٹن بھرے نظام سے ٹکرانے کے لیے پیچھا کرنا اور حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، راز کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کردار میں معمولی پن رکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن دور سے ہی صندوق پر نظر رکھے ہوئے تھیں تاکہ ان کا عمل بالکل عادی لگے اور دشمنوں کی حساسیت کا سبب نہ بنے۔ نمبر 10، مومن اپنی ذمہ داری کو دشمن کی نگاہوں سے دور رکھ کر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے موسیٰ سے پہلے ہی سے اور دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کی چھاتی سے منہ نہ لگایا۔ تب موسیٰ کی بہن بولی، بھلا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری خاطر اس بچے کی پرورش کر دیں گے اور وہ یقیناً اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مومنین کے لیے کون سا خاص نقطہ رکھا ہے۔ مراضع مرضعہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے دایا، یعنی دودھ پلانے والی عورتیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اللہ نہ چاہے تو فرعون کے جیسی وسیع و عریض حکومت بھی ایک بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ نمبر 2، بالکل شروعاتی کام بھی اللہ کے ارادے سے ہی ہو سکتے ہیں، جیسے بچے کا دودھ چوسنا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دایا کے حوالے کرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نمبر 4، جب متکبر انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو دوسروں کے مشورے اور رہنمائی کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی انجان انسان ہی کا مشورہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، حساس معاملے میں اپنا مشورہ بالکل عادی اور معمولی طرح سے پیش کریں۔ نمبر 6، دشمن کے مقابلے میں چالاک ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ کی ماں نے اپنی ماں کا نام نہیں لیا اور یہ نہیں کہا علی امہ، بلکہ انجان صورت میں بیان کیا۔ نمبر 7، نومولود بچے کی ضرورت صرف غذا نہیں ہے بلکہ اسے محبت اور خاندان کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا جناب موسیٰ کی بہن نے صرف غذا کی نہیں بلکہ ہر طرح کی پرورش کی بات کی۔ نمبر 8، اپنا مشورہ اس طرح پیش کریں کہ سننے والے کو اس میں اپنا فائدہ نظر آئے۔ نمبر 9، ایسی پرورش اہم ہے جس میں محبت اور خیر خواہی پائی جاتی ہو۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی نگاہ میں ایمان کی زیادہ اہمیت ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور پروردگار عالم کے علاوہ انسانوں کو کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ جناب موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کے پیچھے اس وجہ سے نہیں گئیں کہ اگر چلی جاتی تو لوگوں کو شک ہو جاتا اور جناب موسیٰ کی جان کو خطرہ ہو جاتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔